إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من النار وما قرب إليه من قول وعمل ونسأله سبحانه وتعالى الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. واجب الاحترام معزز بھائیوں ساتھیوں دوستوں اور ہماری ماں اور بہنوں، یہ بابو سترۃ المصلی کا درس نمبر 7 ہے جس میں حدیث نمبر 7 اور 8 پیش کرنے جا رہا ہوں. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية فإن معه القرين. حدیث کا ترجمہ حضرت ابو سعید الخدری یا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص سترہ قائم کر کے نماز پڑھنے لگے، سترہ قائم کر کے نماز پڑھنے لگے اور کوئی آدمی اس کے سامنے یعنی سترہ اور نمازی کے درمیان سے گزرنے لگے تو وہ نمازی اسے روکنے کی کوشش کرے، اگر وہ گزرنے والا پھر بھی باز نہ آئے تو اس سے لڑائی کرے، فَلْيُقَاتِلْهُ تو اس سے لڑائی کرے کیونکہ وہ شیطان ہے. فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ کیونکہ وہ شیطان ہے. اس کی وضاحت کی جائے گی. بخاری و مسلم کی یہ روایت ہے متفق علیہ، اور ایک روایت میں ہے اس کے ساتھ اس کا قرین ہے، ساتھی جو شیطان ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا قرین ہے، یعنی وہ شیطان جو ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید. اس کے ساتھ اس کا قرین یعنی ساتھی وہی شیطان ہوتا ہے. یہ دونوں حدیثوں کا ترجمہ. اب ان دونوں حدیثوں کی تخریج، پہلی جو حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث تو اس کی تخریج یہ امام بخاری نے روایت کی ہے پیج 86 میں، حدیث نمبر 509 کتاب الصلاۃ باب یرد المصلی من مر بین یدیہ کہ مصلی یعنی نمازی اس کے آگے سے جو گزرے گا اس کو کیا روکے گا. ایسے مسلم نے روایت کی اپنی کتاب صحیح میں پیج نمبر 207 حدیث نمبر 505 کتاب الصلاۃ میں باب سترۃ المصلی والندب الى الصلاۃ الى سترۃ والنہی عن المرور بین یدی المصلی الى آخرہ. یہ دونوں حضرات کا یہ طریق ہے بخاری مسلم کا. مسلم حدیث نمبر 505 اس لیے بھی آئے گا کہ ایک دوسرے نمبر سے بھی حدیث مروی ہے. تو یہ طریق یہ ہے حمید ابن ہلال العدوی سے روایت کرتے ہیں، پھر آگے وہ ابو صالح السمان سے روایت کرتے ہیں، پھر یہی ابو صالح السمان ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. پوری حدیث سن لیں. پوری حدیث اس طرح ہے، اس میں ایک مناسبہ بھی ہے یا سبب ورود الحدیث ہے یا اس میں ایک قصہ ہے. ابو صالح السمان جو راوی ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں رأیت ابا سعید الخدری فی یوم جمعۃ یصلی الی شیء یسرہ من الناس کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو جمعہ کے دن نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور سامنے انہوں نے سترہ رکھا ہوا تھا. کس نے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ. فاراد شاب من بنی ابی معیط ان یجتاز بین یدیہ تو ایک نوجوان جو اس خاندان سے تھا ابن ابی معیط
وہ آگے سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے آگے سے گزر کے نکلنا چاہ رہا تھا. فدفع ابو سعید فی صدری، تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ایسے دھکا دیا اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، یا ہاتھ سے دھکا دیا اور سینے کی طرف ہاتھ رکھتے ہوئے دھکا دیا. فنظر الشاب فلم یجد مساغا الا بین یدیہ، تو اس نوجوان نے دیکھا ذرا اور راستہ دیکھے تو اسے راستہ نظر نہیں آیا سوائے وہی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے آگے سے، وہی راستہ اس کو نظر آیا. فعاد لیجتہد، تو پھر اس نے کوشش کی کہ آگے سے میں نکلوں. فدفعه ابو سعید اشد من الاولى، تو پہلے مرتبہ سے زیادہ اس مرتبہ شدت کے ساتھ، قوت کے ساتھ انہوں نے دھکا دیا. فنال من ابی سعید، جس کی وجہ سے اس نوجوان کو بات اچھی نہیں لگی اور اس نے نالا کا معنی ادھر ہو سکتا ہے کہ بدلہ لیا یا کچھ برا بھلا کہا، المہم اس نے اس کا جواب دیا. ثم دخل على مروان، پھر مروان جو امیر تھے یا حاکم تھے داخل ہوا وہ نوجوان. فشکا الیہ ما لقی من ابی سعید، اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا یہ جو موقف رہا روکنا، اس کی شکایت اس نے کی، اس نوجوان نے مروان ابن الحکم سے. ودخل ابو سعید خلفہ علی مروان، تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی پیچھے داخل ہوئے مروان ابن الحکم کے دربار میں. فقال ما لك ولابن اخيك يا ابا سعید، کہ کیا قصہ ہے تمہارا اور تمہارے بھتیجے کا، اس نوجوان کا. تو اس پر ابو سعید نے کیا کہا؟ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا. پھر یہی حدیث انہوں نے ذکر کی، یہ پوری حدیث یہی ہے. یہ لفظ امام بخاری کا، مسلم نے اس کے قریب الفاظ میں روایت کی. کون سا لفظ؟ اذا صلى احدكم الى شيء يسره من الناس، اگر کوئی تم میں سے نماز پڑھے اور اپنے سامنے اس نے سترہ کا اہتمام کیا، فاراد احد اجتاز بین یدیہ فلیدفعه، اب کوئی شخص اس کے اور اس سترے کے درمیان سے گزرنا چاہے تو اسے کیا دھکا دے، روکے. فإن ابى فليقاتله، اور اگر وہ پھر نہ مانے تو اس سے قتال کرے. قتال کا لفظی معنی ہے وہ لڑائی، اور اس کی وضاحت کی جائے گی کہ کیا کس قدر یعنی لڑائی، کہ کیا اگر اس کے پاس کچھ اسلحہ تو اسلحہ استعمال کرے، خنجر رکھا ہوا مثلا. اچھا، لیکن لفظی ترجمہ فلیقاتلہ، فإنما هو شیطان، اس لیے کہ وہ شیطان ہے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. چلیے پہلی حدیث سے اس کے متعلق بات ختم ہو گئی. اچھا بھائی، ادھر آپ لوگوں سے سوال کر رہا ہوں، آگے بڑھنے سے پہلے دیکھتا ہوں کہاں تک کہ آپ میں صحیح سمجھ رکھتے ہوئے صحیح جواب دے رہے ہیں. عبارت دیکھیں ابن حجر رحمہ اللہ کی، یہ بین قوسین چھوڑے ہو تو میں نے لکھا ہے بریکٹ میں لکھ دیا ہوں، یہ کہ ہماری طرف سے اضافہ ہے، بلوغ المرام ابن حجر رحمہ اللہ کا نہیں ہے. وفی روایت فإن معه القرین، وفی روایہ، ایک روایت میں ہے کہ اس کے ساتھ اس کا قرین ہے. اس سے کیا واضح ہو رہا کہ یہ سابقہ ہی والی حدیث ہے یا نئی حدیث ہے؟ وفی روایت، یعنی ابن حجر رحمہ اللہ کی تصرف سے کیا نظر آ رہا؟ وفی روایت فإن معه القرین، کہ سابقہ حدیث میں ایک روایت ہے، ایک اور دوسرا لفظ ہے، یا ایک نئی حدیث ہے. ابن حجر رحمہ اللہ کی عبارت سے کیا ہو رہا واضح کہ ایک مستقل حدیث ہے یا سابقہ حدیث میں ایک روایت ہے؟ بہت صحیح، ماشاءاللہ، ان کی عبارت سے بات یہی ہونی چاہیے. لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے بریکٹ میں اسی نے لکھ دیا کہ مسلم میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے. تو اس سے بات کیا واضح ہوئی کہ یہ مستقل حدیث ہے یا سابقہ حدیث کی ایک روایت ہے؟ مستقل حدیث ہے. اسی لیے اب یہ دوسری حدیث کی تخریج پیش کر رہا ہوں، اور آپ یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں. اس کو مستقل نمبر دے دیا گیا 8، اس لیے کہ یہ ایک دوسرے صحابی سے مروی ہے. دوسرے صحابی سے جب مروی ہے تو دوسری حدیث ہو گئی، مستقل حدیث ہو گئی. اگر اسی صحابی سے یعنی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہوتا مسلم میں دوسرا لفظ دوسرے طریق سے، تو اس کو مستقل ایک حدیث نہیں مانی جاتی. تو المہم یہ مستقل حدیث ہے. اب اس طرح واضح ہوگا، یہ امام مسلم نے روایت کی ہے، حدیث نمبر 506 سابقہ کتاب اور باب میں، اس طریق سے طریق الضحاک ابن عثمان جو روایت کرتے ہیں صدقہ ابن یسار سے، جو روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے،
جو روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، پوری حدیث پیش کر رہا ہوں، اس لیے مستقل ایک حدیث ہے. اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه. اذا كان احدكم يصلي، تم میں سے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو، فلا يدع احدا يمر بين يديه، تو اپنے آگے سے کسی کو گزرنے نہ دے. ادھر ایک سوال کر رہا ہوں، آگے اس کا فائدہ معلوم ہوگا. یہاں سترے کا ذکر ہے یا نہیں؟ دوسری عبارت میں دوسرے نہیں ہے. صحیح. اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه، اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اپنے آگے سے کسی کو گزرنے نہیں دے. فإن أبى فليقاتل، اگر وہ رفض کر رہا ہے، تب بھی اصرار کر رہا، گزرنا چاہ رہا، تو اس سے کیا؟ جنگ کرے. لفظی ترجمہ، لڑائی کرے. فإن معه القرين، اب یہ لفظ آیا فإن معه القرين، اس لیے اس کے ساتھ اس کا قرین ہے، وہ شیطان ہے. طبعا پوری عبارت نہیں ذکر کیا ابن حجر نے، لیکن ہم نے پوری حدیث بیان کی. کیوں نہیں ذکر کیا؟ اس لیے وہی معنی سابقہ حدیث میں ہے، تو انہوں نے بس یہ اضافہ کر دیا. وجہ کیا؟ فإن معه القرین. بہرحال پھر سے وہ اس بات کی وضاحت کر رہا ہوں جبکہ شروع میں نے واضح کر دیا. ابن حجر رحمہ اللہ کہ اس تصرف سے یہ دکھ رہا ہے کہ یہ سابقہ ہی والی حدیث ہے، یعنی ابو سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور یہ بھی ان کی عبارت سے واضح ہو رہا کہ یہ روایت صحیح امام بخاری امام مسلم کی ہے، لیکن حقیقت میں یہ مستقل ایک حدیث ہے جو صرف امام مسلم نے روایت کی، امام بخاری نے نہیں، اور وہ صحابی ابن عمر ہے، نہ کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ ہے. اسی لیے بہتر یہ تھا کہ ابن حجر رحمہ اللہ اس کو انہیں واضح کرنا چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے وفی حدیث یا فی روایت لمسلم عن ابن عمر، پھر فإن معه القرین، اس طرح کہنا چاہیے، زیادہ بہتر تھا. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. اس حدیث میں جو اہم الفاظ ہیں جس کی وضاحت کی ضرورت، اذا صلى احدكم الى شيء، جب تم میں سے کوئی شخص سترہ قائم کر کے نماز پڑھنے لگے، الى شيء يسره من الناس، تو اس سے کیا واضح ہوا کہ اپنے سامنے کوئی چیز رکھ رہا ہے تاکہ وہ چیز اس کے اور لوگوں کے درمیان یا بیچ میں ایک حائل ہو جائے، رکاوٹ ہو جائے. صحیح. اور کچھ روایتوں میں سترہ کا ذکر ہی نہیں ہے، جس طرح کی ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مطلق ہے اذا كان احدكم يصلي، سترے کا ذکر ہی نہیں ہے. اچھا، اذا صلى احدكم الى شيء يسره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، يجتاز بين يديه یعنی اس سے قریب اور اس کے اور سترے کے درمیان سے گزرنا چاہے. فَلْيَدْفَعْهُ، فَلْيَدْفَعْهُ کا کیا معنی ہے؟ تو اسے روکنے کی کوشش کرے، اسے روکے. فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، اگر وہ اصرار کرے، ضد کرے، گزرنا ہی چاہے تو کیا ہے؟ فَلْيُقَاتِلْهُ، فَلْيُقَاتِلْهُ سے مراد کیا؟ لڑائی کرے، مقابلہ کرے. مراد ہے یعنی ذرا شدت سے، ذرا سختی سے منع کرے. اور ادھر یہ مراد نہیں ہے کہ اگر اس کے پاس مان لیں تلوار رکھا ہوا تھا، خنجر رکھا ہوا تھا، یا مان لیں کچھ پولیس لائن میں ہے ان کے پاس پستول ہے اور تو استعمال کر دے، ایسا نہیں ہے. اور یہ دیکھیے بار بار اسی لیے کہتے ہیں فہم الحدیث بہت ہی ضروری ہے. لفظی چکر میں اگر جائیں گے تو آپ یہ فتویٰ دے سکتے ہیں کہ آپ قتال کر سکتے. قتال کا کیا معنی ہے؟ مکمل قرآن مجید میں القتال، سورۃ القتال ہے جو سورۃ محمد، قتال کا معنی ہے جنگ، تو اس کا یہ معنی ہوا. لیکن اہل علم نے کیا کہا کہ نہیں، مراد ہے یعنی شدت سے روکے، ذرا سختی سے روکے. اور انہوں نے کہا کہ مراد یہ نہیں ہے کہ سلاح اور ہتھیار کے ذریعے اس کا مقابلہ کرے، اس سے جنگ کرے، نہ ایسے ہی کہ اتنی سختی اختیار کرے جس سے اس کی ہلاک، اس کا ہلاک ہو جائے، یعنی اس کی موت واقع ہو جائے. بلکہ مراد ہے یعنی شروع میں آسانی سے، پھر اس کے بعد کچھ اور اس میں شدت اختیار کرے، پھر ضرورت کا وقت اور بھی شدت اختیار کر لے. جس طرح کی کہاں سے استدلال کیا جا رہا؟ ابو سعید رضی اللہ عنہ کے فعل سے.
انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ نماز چھوڑ کے اس کو گرا دیے، مار دیے، روکا نہیں، مانا تو پھر ذرا شدت سے انہوں نے روکا بلکہ دھکا دیا، کوئی حرج نہیں. اگر کوئی ایسا اصرار کرے دھکا دینے کی بات ہے، دھکا دے دیں آپ. تو یہ مراد ہے، یعنی الاسہل، شروع کریں گے آسانی سے، ضرورت پڑی تو ذرا کچھ اور آگے بڑھ جائے، پھر اور آگے بڑھ جائے، لیکن بات اتنی نہیں آنی چاہیے کہ اس کو آپ اس کی مکمل پٹائی یا مرمت کر دیں یا سلاح استعمال کر لیں یا اس کی موت واقع ہو جائے، ہرگز نہیں. فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، تو یہ فَلْيُقَاتِلْهُ کی وضاحت بہت ہی ضروری ہے تاکہ اس کا ظاہری لفظ لے کر کوئی ایسا فتویٰ نہ دے دے جس سے قتل کا حکم دے دے. فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ، ادھر اب ایک بہت مهم سوال، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان، کیا مراد ہے شیطان؟ یعنی کیا اس سے مراد گزرنے والا شیطان ہے، وہ انسان نہیں ہے؟ اچھا، شیطان ہے انسانی شکل میں، تو وہ حقیقت میں انسان ہے، شیطان ہے، اب انسانی ہے، تو شیطان کیوں کہا گیا انسان کو؟ شیطانی کام. اچھا، انسان کے ساتھ شیطان لگا رہتا ہے. اچھا چلیے، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ، یہ جملہ تعلیل ہے، سبب، وجہ کہ کیوں اس کو روکا جائے، منع کیا جائے. تو یہ جملہ تعلیل ہے اور یہ ضمیر ہوا عائد ہے کس کی طرف؟ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان، ہوا کس کی طرف عائد ہے؟ جو گزر رہا ہے، جو گزر رہا ہے اور باز نہیں ہو رہا، اصرار کر رہا، گزرنا ہی چاہ رہا ہے، اس کو روکا جا رہا، تب بھی وہ آگے بڑھ رہا ہے. اس سے واضح ہوا کہ جو آدمی فوراً منتبہ ہو گیا اور واپس چلا گیا تو وہ شیطان نہیں ہے کہ نہیں، لیکن جو اصرار کرے وہ شیطان ہے. اب یہ جس کے بارے میں شیطان کہا گیا، اس سے مراد دو معنی ہو سکتا ہے. نمبر ایک کہ وہ سرکش آدمی ہے، متمرد ہے. متمرد یعنی جس کے اندر اب خلاص ایک طغیان والی کیفیت آ گئی ہے، ظلم و زیادتی والی، تمرد والی، سرکش قسم کا وہ آدمی ہو چکا ہے، سرکش ہو چکا ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ انسان میں بھی شیطان ہوتے ہیں. شیاطین الانس والجن، اللہ تعالیٰ نے کہا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. تو انسان کے اندر بھی شیطان ہوتے ہیں، سرکش ہے، تجاوز کر رہا ہے. تو اس اعتبار سے وہ کیا ہے؟ وہ شیطان ہے. اس اعتبار سے وہ کیا ہے؟ وہ شیطان ہے. اور انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں. ایسے ہی دوسرا معنی مطلب یہ ہے، اور اس عبارت سے یہ استدلال کیا جا رہا ہے، فَإِنَّمَا هُوَ الْقَرِينُ، اس سے استدلال کیا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا قرین ہے، یعنی شیطان ہے جو ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، جس کو قرین کہا جاتا ہے. تو دوسرا معنی اس لفظ کی روشنی میں کہ یہ کام جو کر رہا ہے، یہ کام یعنی گزر رہا ہے، زبردستی کر رہا ہے، اس کو ابھارنے کے لیے وہ کیا؟ اس کا وہی قرین الشیطان اس کو ابھار رہا ہے کہ کرو، آگے بڑھو. جس طرح اور غلط کام میں شیطان آپ کا سپورٹ کر رہا ہے، آپ کی مدد کر رہا ہے اور آپ کو بڑھا رہا ہے، ہمت دے رہا ہے، تو ادھر کیا؟ وہ شیطان جو اس کا قرین ہے وہ اس کو آگے بڑھا رہا ہے. تو دو معنی. نمبر ایک کیا کہ یہ اس کا عمل شیطانی عمل ہے اور اس طرح یہ متمرد ہو گیا، سرکش ہو گیا ہے، اور انسان کے اندر بھی شیطان ہے. تو وہ انسان ہے، یعنی کہ بصورت شیطان انسان ہے، لیکن اس کا یہ فعل شیطانی فعل ہے اور اس کی وجہ سے یہ شیطان ہو گیا. اور انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، تو یہ کہیں اس طرح انسانی شیطان ہے. اور دوسرا معنی کہ اس کے ساتھ جو قرین جو شیطان ہے وہ اس کو ابھار رہا ہے اور اس کو آگے بڑھا رہا ہے اس غلط کام کے لیے. تو یہ مراد ہے فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ. اور ہر انسان کے ساتھ بھائیوں کیا ہوتا ہے؟ قرین ہوتا ہے. قرین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قرین معنی صاحب ہوتا ہے، ساتھی ہوتا ہے. اور عرب نے یہ استعمال کیا ساتھی کے ان القرین بالمقارن یقتدی عن المرء لا تسأل وسل عن قرینہ، کہ آدمی کے بارے میں مت سوال کرو بلکہ اس کے ساتھی کے بارے میں سوال کرو، قرینہ. فإن القرین بالمقارن یقتدی، اس لیے کہ جو آدمی جس سے دوستی کرتا ہے اسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اسی کی طرح چلتا ہے.
اور عربوں نے کہا کہ ہمیں اپنے بارے میں مت بتائے. قل لمن تصاحب اقول لك من انت, آپ مجھے یہ بتا دو آپ کی صحبت, آپ کا ساتھی کون ہے, میں بتا سکتا ہوں آپ کون ہے. اپنی تعریف اپنا سی وی پیش نہ کرے, بلکہ آپ کا ساتھی کون ہے, جگری دوست, بس میں پتہ لگا لوں گا کہ آپ بھی کون ہوتے ہیں. اچھا, تو یہ قرین کا لفظ معنی ساتھی ہوتا ہے, تو اس شیطان کو بھی قرین کہا گیا اس لیے برابر رہتا ہے اس اعتبار سے. تو یہ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے, قرین ہے. اس کی دلیل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث سے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن, کہ تم میں سے جو بھی شخص ہے اس کے ساتھ اس کا قرین اس کے ساتھ موکل ہے, یعنی اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ بھی رہتا ہے. من الجن, جو جن سے ہے. قالوا وإياك یا رسول اللہ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی قرین ہے. قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم یا فأسلموا, کہ ہاں ہمارے ساتھ بھی ہے لیکن اللہ نے ہماری مدد کی. یہ عبارت دیکھیں, فأسلم یا فأسلموا, لفظ تو ایک ہے لیکن محدثین نے اس کی تشکیل میں دو قسم کی تشکیل انہوں نے بیان کی. کچھ اہل علم نے کہا کہ فأسلم, اور ایک دوسری تشکیل ہے فأسلموا. دونوں میں کیا فرق ہے, فأسلم فأسلموا میں؟ پھر سے مرتبہ پوری حدیث سن لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کے ساتھ ایک قرین ہوتا ہے جن سے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کے ساتھ بھی, تو آپ نے کہا ہمارے ساتھ بھی, لیکن اللہ نے ہماری مدد کی. فأسلم, جس کے نتیجے میں فأسلم, اور ایک دوسری تشکیل ہے فأسلموا. تو کیا فرق ہے فأسلم میں فأسلموا؟ اچھا, اور فأسلموا سلامت رہا, اور فأسلم وہ قرین کیا یعنی وہ اسلام لے آئے. فأسلم اسلام لے آئے, اور فأسلموا میں محفوظ ہو جاتا ہوں. تو دو تشکیل ہے اس کا. فأسلم یعنی میم پر اس طرح فتحہ ہے, اور ایسے میم پر ضمہ بھی کر سکتے ہیں, اہل علم نے ذکر کیا ہے. تو ایک فأسلم یعنی اس نے اسلام قبول کر لیا, اور فأسلم میں اس سے محفوظ ہو جاتا ہوں, یا اللہ ہماری حفاظت کر لیتا ہے. اور زیادہ راجح یہ ہے فأسلم کہ مسلمان ہو گیا, اس لیے حدیث کے اخیر میں ہے فلا یأمرنی الا بخیر, تو وہ ہمیں صرف بھلائی کا حکم دیتا ہے یا بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اچھا, تو یہ ہے حدیث جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ ہر انسان کے ساتھ ہے. مسلم کی روایت ہے. ایسے ایک دوسری روایت ہے ما منکم من احد الا وقد وکل به قرین من الجن وقرین من الملائکہ, کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان جن کی طرف سے وہ قرین ہوتا ہے اور ایک فرشتے کی طرف سے. ابن الاثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کی تفسیر میں یعنی ایک شیطان بھی ہے اور ایک فرشتہ بھی ہے. وَكُلُّ إِنسَانٍ فَإِنَّمَا هُوَ قَرِينٌ مِّنْهُمَا, اور جو فرشتہ ہے وہ بھلائی کا حکم دیتا ہے, بھلائی کی طرف ترغیب دلاتا ہے. اس لیے کبھی کبھی ہم اپنے اندر جو احساس پاتے ہیں کہ ہم خیر کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, نیند آ رہی ہے, تب بھی ہم سخت ٹھنڈی میں بھی اٹھ رہے ہیں, مسجد کی طرف قدموں کو آگے بڑھاتے ہوئے جا رہے ہیں. ایک اہم سبب اس میں کیا ہے, فرشتہ جو ہمیں ترغیب دلا رہا ہے بھلائی کی طرف. اور کبھی کبھی جب ہم سست پڑ جاتے ہیں کہتے بعد بھی پڑھ لیں گے, اللہ غفور الرحیم ہے, تو ادھر پھر کیا ہے, وہ شیطان ہے جو آپ کو سست رکھ رہا ہے. یا ایسے برائی کی طرف جب جا رہے ہیں, دل میں آ رہا کہ نہیں جائے, پھر دل میں آ رہا جا رہے, پھر آپ چلے جا رہے, تو اس کے پیچھے ایک سبب کیا ہے, وہ شیطان بھی. شیطان بھی بھائی الاسباب میں سے نفس الامارہ بالسوء بھی ہے. صرف شیطان کا ہر چیز نہ ڈال دے, آدمی کے اندر بھی جو نفس طبیعت ہوتی ہے, آپ کی غلط تربیت کی وجہ سے, آپ کی خواہش برائیوں کی طرف جانے کی وجہ سے بھی. بہرحال ہمارا یہ درس فقہی ہے, اس کے متعلق سے میں واپس آ رہا ہوں اپنے موضوع کی طرف. تو خلاصہ کلام یہ اتنی بات چلی تھی وہاں سے کہ فإنما هو شیطان, کہ وہ شیطان ہے. اور ایک روایت میں ہے فإنما معه القرین, فإن معه القرین. تو اس کے معنی یہ ہوا کہ نمبر ایک کہ وہ شیطان ہے, یعنی انسانی شیطان ہے, اس لیے کہ یہ شیطانوں کا کام کر رہا ہو. شیاطین جیسا جنوں میں انسانوں میں بھی ہے. اور دوسرا معنی ہے کہ مراد ہے
کہ وہ قرین شیطان جو شیطان رہتا ہے انسان کے ساتھ وہ ابھار رہا یہ غلط کام کرنے کے لیے. باذن اللہ عز و جل آئندہ درس میں اس حدیث سے جو مستنبط اہم فائدے ہیں اہم اسباق ہیں وہ ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ سے اخیر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وصلی اللہم وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد. 2 منٹ